بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. 11 دسمبر اور جمعرات کا دن. تازہ ترین خبریں، اطلاعات اور تبصرے پاکستان کے حالات و واقعات اور سیاسی صورتحال کا لیتے ہیں جائزہ. آج جمعرات کا دن ہے اور عمران خان سے ملاقاتوں کا دن ہے. عمران خان صاحب سے ملاقاتیوں کی فہرست جیل حکام کو ارسال کر دی گئی ہے اور اس میں آج جن شخصیات نے آنا ہے عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے کے لیے، اس میں سہیل خان آفریدی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اور ارشد ایوب صاحب MPA ہیں خیبر پختونخوا سے، اور ریاض خان صاحب ہیں، عاصم خان صاحب ہیں، مرزا آفریدی ہیں اور محمد اعجاز خان ہیں. یہ سب کے سب پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں اور پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے، کیونکہ آج پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کے لیے دن مختص ہے ملاقات کا، جمعرات کا. تو یہ ضرور جائیں گے. اور اس سے پہلے بھی سہیل آفریدی صاحب متعدد بار آ چکے، لیکن انہیں ملاقات کی اجازت نہیں ملی. اور پچھلے تقریباً 1.5 ماہ میں صرف ایک ملاقات ہوئی اور وہ ڈاکٹر عظمیٰ کی، صرف 20 منٹ کی. اور اس کے بعد پھر جو کچھ ہوا وہ ہمارے سامنے ہے. DGISPR کی پریس کانفرنس آئی اور پھر گزشتہ رات جو ظلم کیا گیا اور جو ایک نئی فسطائیت کی ایک نئی شکل اڈیالہ جیل کے باہر ہمیں نظر آئی. اگین خواتین کی بے حرمتی اور خواتین کی بے توقیری کی گئی، ٹھنڈا پانی چھوڑ کر اور پانی کی توپوں کے ذریعے وہ سب کچھ کیا گیا. تو اس کو پاکستان کے میڈیا نے تو کہیں رپورٹ نہیں کیا، لیکن پاکستان سے باہر عالمی ذرائع ابلاغ اس کو رپورٹ کر رہے ہیں اور اس کی اشاعت وہ جو ہے وہ دنیا بھر میں ہو رہی ہے، نشر بھی ہو رہے ہیں اور اشاعت بھی ہو رہی ہے. لہذا جو آواز پہنچنی تھی دنیا بھر میں پہنچ گئی اور انسانی حقوق کی تنظیموں تک بھی وہ بات پہنچ چکی ہے، کیونکہ انسانی حقوق کا عالمی دن تھا اور اس انسانی حقوق کے عالمی دن کے موقع پہ پاکستان کی فسطائی حکومت نے جس طرح سے آغاز کیا وہ ساری دنیا نے دیکھا. اب اس کا خیال یہی تھا کہ آج کوئی نہیں آئے گا، لیکن پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ جو ہے وہ دوبارہ سے میدان میں موجود ہے. اب ذرا خبر کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں اور کچھ گفتگو میں پچھلے ولاگ میں کر چکا ہوں، لیکن ایک ضرور کہوں گا کہ کل آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب نے علماء سے خطاب کیا، اور چونکہ وہ اب 5 سال کے لیے چیف آف ڈیفنس فورسز بن چکے ہیں اور اگلے 5 سال وہ اب انجوائے کرنا چاہتے ہیں، اور لہذا کل سب سے پہلے انہوں نے علماء کرام کو بلایا اور ان کے ساتھ جعلی فارم 47 کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب بھی براجمان تھے اور ان سے خطاب کیا. خطاب کے بارے میں ذرا تھوڑا سا میں اگلے آخر میں آؤں گا، لیکن اس سے پہلے جو اس وقت کیا کیا جا رہا ہے، اس وقت یہ کیا جا رہا ہے کہ دوبارہ سے سلسلہ شروع ہو چکا ہے پاکستان تحریک انصاف سے مذاکرات کا. تو مذاکرات کے سلسلے میں جو پیغامات دیے جا رہے ہیں، اور پیغامات جو ہیں اب فوجی حکام کی طرف سے نہیں دیے جا رہے بلکہ مسلم لیگ نواز کی طرف سے انڈائریکٹلی پیغام پہنچ رہا ہے. اور خاص طور پہ کیونکہ DGISPR کی پریس کانفرنس سے لے کے اب تک پاکستان تحریک انصاف نے ٹوٹنے سے انکار کر دیا ہے اور پاکستان تحریک انصاف نے MQM بننے سے انکار کر دیا ہے، مسلم لیگ نواز بننے سے انکار کر دیا ہے، اور انہوں نے عمران خان کو نواز شریف کی طرح اور الطاف حسین کی طرح چھوڑنے سے انکار کر دیا ہے، اور انہوں نے عمران خان صاحب کو عضو معطل بنانے سے بھی انکار کر دیا ہے، کیونکہ نون لیگ نواز شریف صاحب کو عضو معطل بنا چکی ہے اور MQM الطاف حسین کو چھوڑ چکی ہے، لیکن PTI یہ کام نہیں کر رہی. تو لہٰذا اب کیا ہو رہا ہے، اب ان کو مذاکرات کی دعوت دی جا رہی ہے. ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ PTI دہشت گرد تنظیم ہے، غدار ہے، باغی ہے اور اس جماعت کو پابندی لگا دینی چاہیے. اور پنجاب اسمبلی میں قرارداد بھی آ گئی مریم صاحبہ کی، اور وہ قرارداد جو پیش کی گئی وہ تھی کہ PTI پر پابندی لگا دی جائے. فوج اس میں یہ تھا کہ جو فوج کے خلاف اداروں کے خلاف زہر اگلتے ہیں ان جماعتوں پہ پابندی لگا دینی چاہیے. اب اگر اس اصول کو دیکھ لیا جائے تو پھر سب سے زیادہ پہلے تو پابندی لگے گی مسلم لیگ نواز پہ، کیونکہ اتنا سارا میٹیریل موجود ہے فوج اور فوجی قیادت اور شہداء کا مذاق اڑانے میں. کیونکہ واحد مسلم لیگ نواز ایک ایسی جماعت ہے جس کے رہنما خواہ وہ نواز شریف صاحب ہوں، خواہ وہ مریم صاحبہ ہوں، خواہ وہ خواجہ آصف صاحب ہوں. واحد مسلم لیگ نواز جماعت ہے جو علل اعلان کھلے عام بیرون ملک اندرون ملک اقتدار کے ایوانوں میں
ان کی تقاریر موجود ہیں کہ جو نہ ہی 1965 کی جنگ کو، نہ ہی 71 کی جنگ کو، نہ ہی کارگل کو، نہ ہی کشمیر میں لڑی جانے والی جنگ کو، کسی بھی جنگ کا کریڈٹ وہ افواج پاکستان کو نہیں دیتے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ساری جنگیں ہار گئے، اور شہیدوں کی بے توقیری کرتے ہیں، کیونکہ ان جنگوں میں جنگ ہارنا جیتنا الگ ہے، لیکن اس میں جو خون بہتا ہے، جو شہداء اپنی جانیں اور نذرانے پیش کرتے ہیں، ان کا ساتھ کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہوتا، اور ہار جیت اپنی جگہ ہوتی ہے۔ 71 کی جنگ میں بھی پاکستان 2 لخت ہوا، لیکن اس میں بھی شہداء نے جانیں دی ہیں، ہمارے فوجی افسروں نے، جوانوں میں، شہریوں نے، سب نے جانیں دی ہیں، لیکن اس کا بھی مذاق واحد اڑاتے ہیں۔ نواز شریف صاحب کی تقریریں سن لیں، مریم صاحبہ کی سن لیں، خواجہ آصف صاحب کی سن لیں، اور اب یہ کہتے ہیں کہ ایسی جماعتوں پہ پابندی ہونی چاہیے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ سب سے پہلی پابندی جو ہے مسلم لیگ نواز پہ لگنی چاہیے۔ ویسے ایک بات ہے کہ اب پابندی لگے یا نہ لگے، کیونکہ مسلم لیگ نواز اب ایک ناکارہ جماعت ہو چکی ہے۔ یہ ایک مراعات یافتہ اشرافیہ کا ایک کلب تھا، سپیریئر کلاس کا، جس میں کاروباری لوگ موجود تھے، کارخانہ دار موجود تھے، ایک کیپٹلسٹ لوگ تھے، ان کا ایک یہ تھا، ایک کلب تھا، اور اس کلب میں یہ سب کچھ ہوتا تھا۔ اب بھی نون لیگ کو اسی کلب کے انداز میں ہی، کارپوریٹ سیکٹر میں ہی کہ سوچ سے چلایا جا رہا ہے۔ تو ایک یہ چیز تھی، تو لہٰذا اب اس پہ پابندی لگے یا نہ لگے یہ الگ بات ہے، لیکن جو قرارداد پاس کی قومی اسمبلی پنجاب اسمبلی میں پیش کی گئی ہے اور منظور کی گئی ہے، وہ خالصتاً سب سے پہلے آتا ہے اطلاق اس کا مسلم لیگ نون پہ۔ اور بہرحال آگے بڑھتے نہیں، ایک طرف تو یہ کیا جا رہا ہے، دوسری طرف جب قومی اسمبلی میں جب انکار کر دیا، اب قومی اسمبلی میں اجلاس چل رہا ہے، اس میں ہر روز ارکان پارلیمان عمران خان صاحب کی تصویر اٹھاتے ہیں، پوسٹر اٹھاتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، اور آتے ہیں اور عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اب یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، اب ہو یہ رہا ہے کہ ایک طرف پی ٹی آئی کو کچلنے کا پروگرام، کرش کرنے کا پروگرام، دوسری طرف مذاکرات کی دعوت، یعنی کہ لالی پاپ دیا جا رہا ہے کہ آئیں ہمارے ساتھ بات کر لیں، عمران خان کو چھوڑ دیں، لیکن وہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور نہ ہی عوام چھوڑنے کے لیے تیار ہے۔ اب مذاکرات کی دعوت دی جا رہی ہے، کیوں دی جا رہی ہے؟ اس لیے کہ جو ڈی ڈی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس ہے، اس پریس کانفرنس کے بعد اب کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ عمران خان جیل میں کیوں ہے، اور ان کی فیملی کے ساتھ ظلم کون کر رہا ہے، سیاسی قیدیوں کو جیلوں میں ڈالنے کا ذمہ دار کون ہے، اور یہ جو فسطائیت برپا ہے اس کے پیچھے کون ہے، الیکشن چوری اور مینڈیٹ چوری اس کے پیچھے کون ہے، یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہ پوری دنیا کو پتہ چل گیا ہے۔ عمران خان جو پچھلے 2.5 سال سے جیل میں بیٹھ کے ایک بات کر رہے تھے، کل ان کی تصدیق ہو گئی، اور گزشتہ شب تو بہت زیادہ ہو گئی۔ تو لہذا اب آتے ہیں آگے کہ مذاکرات کی دعوت دی جا رہی ہے، کیوں دی جا رہی ہے؟ اس لیے کہ پاکستان تحریک انصاف قومی اسمبلی چھوڑنے کا ارادہ رکھتی ہے، اور پہلے مرحلے میں پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ بائیکاٹ کا، مستقل بائیکاٹ کا ارادہ رکھتی ہے، اور پلان کر رہی ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ قومی اسمبلی سے اور سینٹ سے مکمل طور پر پارلیمانی سیاست سے اپنے آپ کو الگ کر لے، بائیکاٹ کر لے، کیونکہ قائمہ کمیٹیوں سے استعفے آ چکے ہیں، اور قائمہ کمیٹیوں کے ممبر نہیں ہیں، اور جتنی بھی پارلیمانی کارروائی ہو رہی ہے اس میں پی ٹی آئی نہیں جاتی، اور لیجسلیشن میں پاکستان تحریک انصاف حصہ نہیں لیتی۔ تو یہ تو سب کچھ ہو چکا، اور ادروائز بھی کوئی جو ہے وہ اٹینشن نوٹس وغیرہ بھی ابھی تک ایسا کوئی جو ہے وہ پارلیمانی پروسیڈنگ سے اپنے آپ کو الگ کر رہی ہے۔ اگر وہ بائیک آؤٹ کر دیتی ہے تو یہ جو پارلیمنٹ ہے، جو کہ پہلے ہی جعلی ہے، جعلی فارم 47 کی پارلیمان ہے، اور پی ٹی آئی سے چھینی ہوئی سیٹیں ہی، ان کی جیتی ہوئی سیٹیں ان کو لوگوں کو دی ہوئی ہیں، اور ایسے بے شمار چہرے بیٹھے ہیں، تو لہٰذا یہ جب باہر آئیں گے تو از خود پارلیمنٹ جو ہے وہ بے توقیر بھی ہوگی اور بے اہمیت بھی ہو جائے گی۔ اگلے مرحلے پہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ قومی اسمبلی سے استعفوں کا سوچ رہی ہے کہ قومی اسمبلی سے استعفے دے دیے جائیں اور مناسب وقت پر اور باہر نکل آیا جائے۔ یہ بھی سوچا جا رہا ہے تاکہ نہ رہے گی بانس نہ بجے گا بانسری، نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری۔ تو یہ کہا گیا ہے، اور اس بات کا اعلان جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف نے کنوے کر دیا ہے، اور یہ فلور آف دا ہاؤس بھی کنوے کر دیا گیا، اور اسپیکر قومی اسمبلی کو بھی بتا دیا گیا ہے کہ جناب اگر یہی رہا وتیرہ تو پھر ہم اس سارے کارروائی سے ہی نکل رہے ہیں، اور اگر پی ٹی آئی نکل جاتی ہے تو اس کے بعد دمادم مست قلندر ہوگا، اور پھر پورے سکون کے ساتھ وہ اپنی تحریک پہ توجہ دیں گے اور باہر نکل کر تحریک چلائیں گے۔
لہٰذا یہ جو بلیک میلنگ ہے یہ بلیک میلنگ ویسے ہی ختم ہو جائے گی جو پاکستان تحریک انصاف کو ہر تیسرے دن دی جاتی ہے. اب آتے ہیں, یہ میں آپ کو کچھ گفتگو سنوا بھی دیتا ہوں تاکہ, کیونکہ اس وقت جو معاملہ ہوا ہے نوٹیفیکیشن کے بعد جنرل عاصم منیر صاحب کا اور آل شریف کے درمیان جو اختلافات پیدا ہوئے ہیں اور جو بد مزگی اور بد اعتمادی پیدا ہوئی ہے, اس کے بعد اب مریم صاحبہ اس کو کور کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. ایک قومی اسمبلی میں, پنجاب اسمبلی میں قرارداد منظور کروا لی گئی اور خیبر پختونخوا میں ایک کام کیا گیا. کل جنرل عاصم منیر صاحب کی جو تصویر ہے لیگی ارکان جو ہیں انہوں نے اٹھائی اور وہ تصویر لے کے خیبر پختونخوا اسمبلی میں آ گئے, اور اس میں آپ کو میں سنوا بھی دیتا ہوں کہ وہاں کی کیا صورتحال تھی تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے. یہ ذرا سنیے گا خیبر پختونخوا اسمبلی میں کیا ہوا ہے. صوبیہ پلیز, صوبیہ آپ بیٹھے, یہ ممبر ہمارے بات کر رہے ہیں. صوبیہ پالش ان کا کام ہے, عدنان ان کی سیاست اسی پہ کھڑی ہے. صوبیہ آپ جان بوجھ کے اس حالت کو خراب کریں, اس کو سیاست میں نہ لائے. یہ ہمارا میجر جنرل صاحب ہے, آپ بیٹھے, آپ کو یہ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. صوبیہ جی یہ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ کریڈٹ آپ کو نہیں جاتے. صوبیہ یہ کریڈٹ آپ کو نہیں جاتے. یہ میجر جنرل ہے, یہ آپ کے بھی افسر نہیں ہے, یہ فوج کو ریپرزینٹ کرے. پلیز آپ بیٹھ جائے, آپ اپنے کارکردگی دکھائے, بیٹھ جائے. اس ٹائم بات کریں میرے ممبر, آپ بیٹھ جائے, بیٹھ جائے. یہ اٹھا لیں ان سے, یہ لے لیں ان سے, یہ چیز لے لیں. یہ بیٹھے صوبیہ آپ بیٹھے, بیٹھے. جلال مجھے پتا ہے جلال, مجھے پتا ہے جلال آپ کس طریقے سے آئے, مجھے پتا ہے. یہ اپنے کارکردگی کی بات کرے. بیٹھے, یہ بات کر رہے, ان کو بات کرنے دے. یہ ہٹا لیں ان سے, ان کو بات کرنے دے. ڈاکٹر صاحب آپ کنٹینیو رکھیں. تو یہ صورتحال تھی. جنرل عاصم منیر صاحب کی تصویر اٹھائی تھی اور خیبر پختونخوا اسمبلی میں لے کے آئے. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا اس سے خوشنودی حاصل کرنی ہے جنرل عاصم منیر صاحب کی؟ نہیں, خوشنودی حاصل نہیں کرنی, بلکہ نون لیگ کا یہ جو ادھر کا خبث ہے وہ آپ نہیں سمجھ سکتے. وہ ان کی تصویر اس لیے لے کے آئے تاکہ اور ذرا ماحول گرم ہو اور تیر اور چلیں اور جنرل صاحب اور متنازع بن جائیں. اس لیے اسپیکر نے بہت کوشش کی, ڈپٹی اسپیکر نے, کہ یہ تصویر آپ ہٹا دیں, لیکن انہوں نے تصویر نہیں ہٹائی اور تقریباً یہ پورے 7 منٹ یہ بحث چلتی رہی اور بالآخر اجلاس جو ہے وہ ملتوی کرنا پڑا. اور ڈاکٹر امجد اس وقت خطاب کر رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ جناب آپ کا کام ہے بوٹ پالش کرنا, آپ کریں, تو آپ اپنی کارکردگی دکھائیں کہ نون لیگ کی کارکردگی کیا ہے, نون لیگ نے کیا کچھ کیا ہے. آپ اپنی کارکردگی دکھائیں بجائے اس کے کہ جنرل عاصم منیر صاحب کی تصویر آپ لے کر آ گئی ہیں. وہ ایک انہوں نے کہا کہ وہ میجر جنرل ہیں, وہ فوج کے نمائندے ہیں, وہ آپ کی جماعت کے نمائندے نہیں ہیں. لیکن مریم صاحبہ یہ نہیں سمجھتی اور مسلم لیگ نون یہ سمجھتی ہے کہ اس وقت جو سب سے بڑے جو ان کے نمائندے ہیں وہ جنرل عاصم منیر صاحب بھی ہیں. ایک اور آپ کو سنواتا ہوں جی کہ جنرل نعیم لودھی صاحب ریٹائرڈ ہیں, لیفٹنٹ جنرل ہیں اور اہم ترین عہدوں پر فائز رہ چکے ہیں, سیکرٹری ڈیفنس بھی رہ چکے ہیں. اور اندر سے جو آوازیں آ رہی ہیں, خاص طور پہ میں نے آپ کو بار بار کہتا ہوں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس نے افواج پاکستان کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے, اور جنرل ریٹائرڈ نعیم خان لودھی صاحب کی میں گفتگو سنواتا ہوں. وہ انہوں نے واضح طور پر کہا, انہوں نے کہا جی دیکھیں 6 مہینے کے اندر پاکستان کے حالات بالکل ٹھیک ہو سکتے ہیں, لیکن ایک کام کرنا چاہیے. تین کام انہوں نے کہا ہے. انہوں نے کہا جس کا کام اس کو حوالے کر دیں, جس کا کام ہے اس کے حوالے کر دیں اور اس کے ذمے کر دیں, اور سیاستدانوں کو سیاستدانوں والا کام کرنا چاہیے. امور مملکت چلانے ہیں سیاستدانوں کے حوالے کریں, اور جو خارجہ امور ہیں وہ ڈپلومیٹس کے حوالے کریں, جو ہمارے سفارتکار ہیں وہ خارجہ امور چلائیں. ماہرین معیشت جو ہیں ان کے حوالے کر دیں معیشت, اور اس کے ساتھ ساتھ جن کا کام ہے بندوق چلانا, گولی چلانا, دفاع کرنا, وہ سرحدوں پہ چلے جائیں. یعنی کہ جنرل عاصم منیر صاحب کو یہ مشورہ دیا ہے اور موجودہ فوجی قیادت کو
کہ جناب آپ چلے جائیں. اور انہوں نے نئی مودی صاحب نے بتایا کہ میں ایک فوجی ہوں, 35 سال میں نے سرو کیا ہے اور میری تربیت ہے کہ گولی چلانا ہے. میری یہ تربیت ہے, میرے سامنے میرا دشمن آئے گا میں گولی چلا دوں گا, اس کے علاوہ میری کوئی تربیت نہیں ہے. اور مطلب یہ ہے کہ آپ فرد واحد اور عقل کل نہ بنیں. اور جنرل صاحب نے یہ کہا کہ کوئی افلاطون نہیں ہے, کسی کو افلاطون بننے کی ضرورت نہیں ہے, اپنا اپنا کام کریں اور یہ سلسلہ شروع کریں, 6 مہینے کے اندر آپ رزلٹ دیکھ لیں گے. اب یہ بات سارے کے سارے بتا رہے ہیں جنرل صاحب کو کہ جناب مہربانی فرمائیں, آپ یہ نون لیگ کا بیانیہ لے کے نون لیگ کی طرفداری چھوڑ دیں, آل شریف کی طرفداری چھوڑ دیں, اور آپ چیف آف آرمی سٹاف ہیں, آپ فیلڈ مارشل ہیں, آپ چیف آف ڈیفنس فورسز ہیں, آپ ایک جماعت اور ایک خاندان کا سیاسی ایجنڈا لے کر, ذاتی سیاسی ایجنڈا لے کر مت چلیں. اور آپ کا یہ کام نہیں ہے کہ آپ سیاست بھی کریں, آپ معیشت دان بھی بن جائیں, آپ سیکورٹی آفیسر بھی بن جائیں, آپ ماہرین معیشت بن کے پھر آپ خارجہ امور کے ماہر بھی بن جائیں, امریکہ سے بھی آپ ڈیل کریں براہ راست, ایران سے بھی آپ کریں, انڈیا سے بھی آپ کریں, چائنا سے بھی آپ کریں, یورپ سے بھی آپ کریں, برطانیہ سے بھی آپ کریں, اور افغانستان کی باری آئے تو کہیں جی میں نے نہیں کرنی. تو یہ سلسلہ کہا جا رہا ہے ترک کر دیں. تو جنرل عاصم منیر صاحب کے لیے صرف یہی ہے کہ وہ سنیں ان باتوں کو, اور نہیں سنیں گے تو نقصان ان کا ہوگا, کیونکہ پاکستان کا نقصان کوئی بھی برداشت نہیں کر سکتا, نہ پاکستان کا اور نہ ہی مسلح افواج کا. تو آگے بڑھتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف نے واضح طور پر یہ جو ان کو سگنل موصول ہو رہے ہیں کہ جناب آئیں اور آ کے بیٹھ کے بات کریں, تو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے واضح طور پر 2 ٹوک انداز میں ایک بات کہی گئی ہے, اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ مذاکرات کرنے ہیں تو پھر مذاکرات جو ہیں وہ DGISPR کی پریس کانفرنس کے ذریعے نہیں ہو سکتے. مذاکرات جو ہیں وہ جو رات فستائیت برپا کی گئی اڈیالہ جیل کے باہر, ایسے مذاکرات نہیں ہو سکتے. اور عمران خان پہ جو پابندیاں لگائی گئی ہیں, قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے, ایسے مذاکرات نہیں ہو سکتے. آپ کو سب سے پہلے جیل کے دروازے کھولنے ہوں گے اور پارلیمانی پارٹی کو جیل جانا ہوگا. پارلیمانی پارٹی جائے گی, عمران خان صاحب سے ملے گی, ملاقاتیں کرے گی, ان سے گفت و شنید کرے گی, تب جا کر آگے بات بڑھے گی مذاکرات اگر کرنے ہیں یا نہیں کرنے. اس کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں ہے, کیونکہ آج اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق صاحب وہ آج آئے نارمل گیٹ سے, کیونکہ اسپیکر کا جو انٹری ہے, انٹری پوائنٹ وہ VIP سائڈ ہے, اور جو مین گیٹ ہے پارلیمنٹ ہاؤس کا وہ عام MNA اور MPs کے لیے MNAs کے لیے ہوتے ہیں, عام لوگ جنہوں نے جانا ہوتا ہے. وزیر مشیر یہ سارے بیک ڈور سے جاتے ہیں, گاڑیاں وہاں کھڑی ہوتی ہیں. تو آج جو وہاں پہ ایاز صادق صاحب آج نارمل گیٹ سے آئے, اور ان کا مقصد تھا کہ میں میڈیا سے بات کروں, اور وہ پھر وہاں پہ رکے. ظاہر ہے اسی محفل اسی لیے سجائی گئی تھی, اور میڈیا سے بات کی. انہوں نے آج پھر کہا کہ جناب میں مذاکرات کی دعوت دیتا ہوں, آئیں میرے ساتھ بیٹھیں, مذاکرات کریں, مذاکرات سے حل نکلے گا, اور اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں ہے. تو یہ ایاز صادق صاحب وہی اسپیکر ہیں جو پہلے بھی 3 دفعہ مذاکرات شروع کروا چکے ہیں, اور تینوں دفعہ ادھورا چھوڑ کے نکل گئے. اور جب مذاکرات ہو رہے تھے, عین اسی وقت جب 26ویں غیر آئینی ترمیم ہوئی, ارکان پارلیمان جو کہ قومی اسمبلی کے اندر موجود تھے ان کو اندر جا کے بتیاں بجھا کے وہاں سے اٹھایا گیا تھا, اغوا کیا گیا تھا. اور اس وقت بھی تحقیقات کا کہا گیا آپ ذمہ داروں کو سزا دیں, لیکن ایاز صادق صاحب نے کسی ذمہ دار کو کوئی سزا نہیں دی, بلکہ کہا گیا فوٹیج نہیں ملی اور شناختی نہیں ہو سکی اور مٹی ڈال دی. اور یہ ہے دوسرا, یہ وہی ایاز صادق صاحب ہیں اسپیکر کہ قومی اسمبلی کا لیڈر آف اپوزیشن نامینیٹ کیا ہوا ہے پاکستان تحریک انصاف نے محمود خان اچکزئی صاحب کو. ابھی تک ایاز صادق صاحب نوٹیفیکیشن بھی جاری نہیں کر رہے, یا محمود خان اچکزئی صاحب کا, اور ان سے ذاتی پرخاش ہے. ایاز صادق صاحب کے بارے میں اچکزئی صاحب نے کہا کہ یہ الیکشن سے پہلے فروری 24 کے الیکشن سے پہلے بلوچستان گئے, اور وہاں جا کے انہوں نے وہاں کے سیاسی رہنماؤں کو کہا کہ آپ ہمارے ساتھ آ جائیں, الیکشن کی فکر نہ کریں, ہماری بات ہو گئی ہے, ہمیں رزلٹ مل جائے گا, ہمیں فارم 47 مل جائیں گے. اور یہ محمود خان اچکزئی صاحب نے کہا. تو اس لیے محمود خان اچکزئی صاحب کا نوٹیفیکیشن بھی یہ نہیں کر رہے, تو لہٰذا
جو یہی نہیں کر سکتے، جو عمران خان سے ملاقات نہیں کروا سکتے، کیونکہ پہلے مذاکرات ہوئے تو انہوں نے کہا کہ ہم عمران خان صاحب سے ملاقات کریں گے 26ویں غیر آئینی ترمیم پہ جو مذاکرات ہوئے اس میں بھی، لیکن ایاز صادق صاحب ملاقات بھی نہیں کروا سکے تھے۔ تو آج پاکستان تحریک انصاف نے شرائط رکھ دی ہیں محمود خان اچھغری صاحب کے ذریعے سے، جو کہ لیڈر آف اپوزیشن بھی ہیں اور تحریک تحفظ آئین پاکستان کے سربراہ بھی ہیں، ان کے ذریعے سے رکھی ہیں، اور انہوں نے کہا جی آئیں اور آ کے بات کریں۔ بیرسٹر گوہر نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو مائنس کر دیا جائے گا، عمران خان کو مائنس کر دیا جائے گا، تو یہ نہیں ہوگا، اور رات جو ظلم کیا آپ نے اڈیالہ جیل کے باہر وہ برداشت نہیں ہوگا۔ ان حالات میں آپ کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں ہو سکے گی، اور اگر آپ نے یہ فسطائیت برپا رکھی تو پھر بآسانی ہم یہ سسٹم ہی چھوڑ دیں گے اور ہم باہر آ جائیں گے، آپ جانے اور آپ کا جانے کام۔ یہ ہے معاملہ اور یہ ہے سچویشن، یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ تو باقی انشاءاللہ خبریں جو ہیں وہ اگلے ولاگ میں، لیکن ایک جاتے جاتے ایک چھوٹی سی خبر لے لیں کہ رجب بٹ صاحب پہنچ گئے ہیں برطانیہ سے پاکستان، ان کا VVIP ان کو پروٹوکول دیا گیا، بغیر نمبر کی گاڑی لینڈ کروزر تھی، اس کے ذریعے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آتا جاتا ان کو دیکھا گیا، میڈیا نے اس کو رپورٹ کیا، اور اس وقت الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا اور سوشل میڈیا پہ ان کے چرچے ہیں۔ اور ریاض الحق صاحب ہیں ڈان کے، انہوں نے کہا کہ رجب بٹ پاکستان پہنچ کے مسٹر پتلو نے میڈیا پلیٹ فارم شروع کر دیا ہے، ڈکی بھائی بھی رہا ہو گئے ہیں، اب طے یہ ہوا ہے کہ ان سب کو انگیج کیا جائے گا، تحفظ دیا جائے گا، اور نوجوان نسل کی توجہ ہٹانے کے لیے ان کو استعمال کیا جائے گا۔ اس کے بعد اس میں ایک سسٹرولوجی وغیرہ سب کو آن بورڈ کیا جائے گا، اور واللہ عالم بالصواب۔ تو یہ ہے صورتحال، یہ ہے سچویشن کہ جس کو یہ سوشل میڈیا کہتے تھے، شیطانی میڈیا کہتے تھے، اسی سوشل میڈیا پہ یہ اربوں روپیہ خرچ کر رہے ہیں، اور اربوں روپے خرچ کر کے پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، عزتیں اچھالی جا رہی ہیں، بے توقیر کیا جا رہا ہے، گند اچھالا جا رہا ہے، گالم گلوچ کی کروائی جا رہی ہے اربوں روپیہ خرچ کر کے قومی خزانے سے، اور جس کو یہ ڈیجیٹل دہشت گردی کہتے تھے، اب اسی ڈیجیٹل میڈیا کو جیلوں سے نکال کر لوگوں کو رہا کروایا جا رہا ہے۔ اچھی بات ہے وہ، کیونکہ جیلوں میں رکھنا، جھوٹے مقدمات درج کرنا، ظلم کرنا، تشدد کرنا، اور صحافیوں پہ، سیاسی کارکنان پہ، شہریوں پہ یہ بالکل حرام ہے، غیر قانونی ہے، غیر آئینی ہے، غیر جمہوری ہے، لیکن اب ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ہمارے لیے استعمال ہوں۔ تو یہ جائز اور ناجائز، حلال اور حرام۔ تو بہرحال یہ کچھ خبریں تھیں، میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کر لیں۔ فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔